بات زندگی کی آ جائے، موت کی آ جائے، وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والے جاننے والے۔ اب جہاد اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی زندگی کو فرمایا، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف دعوت و تبلیغ کو ہی دینی فریضہ سمجھ کر یہاں رہ جائیں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جہاد کا حکم لے کر ہر ایک اپنا فیصلہ کر لے اور دوسرے کو قتل کرنے پر چڑھ دوڑے۔ اس کے بھی اصول اور ضابطے ہیں کہ جنہیں یہ فیصلے کا اختیار ہے ان کے پاس فیصلہ ہے۔ مسلمان ملک ہے تو مسلمان ملک کی جو حاکمیت کی حصے ہیں وہاں پر اس فیصلے کا اختیار ہے کہ وہ کسی جگہ جہاد کی بات کریں یا کسی جگہ جہاد کا حکم دیں۔ اگر ہر کوئی اپنے تئیں سوچ کر قتل و غارت شروع کر دے گا تو وہ جہاد نہیں، قتل و غارت ہی کہلائے گا، وہ دہشت گردی ہی کہلائے گا، بھلے وہ عمل دین کے نام کر رہا ہو تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ آج ہمارے حوصلے بڑے تھوڑے ہیں، ان پہلوؤں سے نہیں کہ جیسی جیسی تکالیف سے ہم گزر رہے ہیں، ان پہلوؤں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بڑا جلد گلہ کرتے ہیں، ہم بڑے جلد معترض ہو جاتے ہیں، اور میں اگر اپنے اعتراضات اور اپنے گلوں کو معاشرے کی طرف دیکھتا ہوں، حکمران طبقے کی طرف دیکھتا ہوں، دینی طبقے کی طرف دیکھتا ہوں، دینی رہنماؤں کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے عزیز داروں میں دیکھتا ہوں، اپنے بڑوں میں دیکھتا ہوں، میں نے کبھی یہ سوچنا گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے عمل کو تو دیکھ لوں۔ عجیب مزاج ہو چکا ہے کہ ہم اپنا عمل نہیں دیکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں دیکھتے، اللہ کریم کا حکم نہیں دیکھتے۔ حالانکہ درکار تو بندے مومن کو یہ ہے نا کہ جو اللہ فرما رہا ہے اسے دیکھا جائے، جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما رہے ہیں اس حکم اور ان حدود کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ مضبوط کھڑا کیا جائے۔ تو جب وہاں مضبوط کھڑا کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ابتدا ذات سے ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، ہم ساری اچھائی جو ہے وہ اپنے الفاظ سے معاشرے میں قائم کرنا چاہتے ہیں، بھلے وہ الفاظ اتنے تلخ ہم ادا کر رہے ہوں کہ معاشرے میں مزید جو ہے تفریق پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہر صاحب اختیار نے اپنے حصے کا جواب دینا ہے۔ اب ہر صاحب اختیار میں اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جس کے پاس ملک کا اختیار ہے، جس کے پاس ملک کے اختیار سے لے کر آپ نیچے آتے جائیں جہاں جس کا جتنا اختیار ہے، حتیٰ اگر کسی کا کوئی ماننے والا نہیں، اس کا وجود تو اس کی ماتحت ہے نا، وہاں تو اس کا حکم چل رہا ہے، اس کی آنکھیں وہاں اٹھ رہی ہیں جہاں وہ چاہ رہا ہے، اس کا کلام اور اس کی زبان وہاں استعمال ہو رہی ہے جہاں وہ چاہ رہا ہے، وہ کیا سن رہا ہے، اس کے قدم کس طرف اٹھ رہے ہیں، اس کی ہاتھ، اس کی قوت بازو کہاں استعمال ہو رہی ہے، یہ اس کے ماتحت نہیں ہے۔ تو ہر حاکم کا جب حساب ہوگا تو جن کے پاس اختیار مملکت کا ہے ان کا حساب تو بہت بڑھ جائے گا، چونکہ جن جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں ناانصافی ہو رہی ہے، وہ سارا حساب ان کو دینا پڑے گا۔ لیکن جو میرا اختیار ہے میں اس کی فکر نہ کروں اور دوسرے پر اعتراض کرتا جاؤں، جو آج ہمارے معاشرے کی روش بن چکی ہے۔ اور جدت سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ جو اصول اور ضابطے دین نے دے دیے انہیں چھوڑ دو، ورنہ اگر جدت ہی کو زندگی کر لو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو قرآن کریم ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، یہ جو صدیاں بطور توارث ہمیں دین اسلام مل رہا ہے، اسے پھر ہم نہیں سمجھ رہے۔ آج اگر عقل آج کی جو پود ہے یا آج کا جو ایک نوجوان ہے، اگر حدود و قیود اس نے طے کرنی ہے تو پھر سنت الخیر الانام ہماری زندگیوں میں کہاں ہے، دینی احکامات کہاں ہیں، قرآن و سنت کا جو ماننا اور اس کے تحت رہنا ہے وہ کہاں۔ ہاں، بات کم عمر کی یا بات زیادہ عمر کی نہیں، بات اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی۔ تو اپنی نوجوانی کو، اپنی اس جوشیلی زندگی کو اللہ کریم پسند فرما رہا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کی راہ میں ڈٹ جاؤ، اس کی راہ میں ایسے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ جانتا ہے، تمہیں نہیں ضرورت کسی کو بتانے کی کہ تم کتنے باعمل ہو، تم کتنے عبادت گزار ہو، تم کتنی مشکلات سے